لے جاؤ تم دنیا کی سب نعمتیں. تو دنیا میں تو وہ ہر ایک کو دیتا ہے. ایسا دینے والا اللہ اکبر کہ جس در سے کوئی خالی نہ جائے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس پروردگار سے خوب مانگیں, اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا مانگیں, اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ سے مانگیں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کتنی مہربانی فرماتے ہیں. ہمارے آنے میں دیر ہے, اللہ رب العزت کی عطا میں دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, ہم آتے نہیں اس کے در پہ صحیح مانگنے کی طرح. تو اس لیے آج سے یہ دلوں میں ارادے کیجئے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد دعائیں مستقل عبادت سمجھ کر مانگیں گے. یہ جو سیکنڈوں اور منٹوں کی دعائیں ہیں نا, اس سے کام نہیں بننا. منٹوں سیکنڈوں کی دعاؤں سے اللہ کی پناہ مانگیں. ہاں وقت کی کمی کوتاہی تو چلو مختصر دعا کافی, لیکن ہم نے تو اس کو عادت بنا لیا. ذرا آپ غور کیا کریں, مسجد میں بیٹھ کے جو نماز پڑھے گا کئی دفعہ تو ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں پوری طرح اور منہ پہ پھیر کے چل دیتے ہیں. کیا اتنی جلدی پڑھی ہوئی ہے؟ لگتا ہے کہ شاید دعا میں 2 لفظ بھی 2 فکرے بھی پورے نہیں بولے ہوں گے. تو ہمارا تو یہ حال ہے. اور پھر دعا مانگنے والوں کا حال یہ کہ ایک صاحب دعا مانگ کے اٹھے, قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو بٹھا لیا اور میں نے پوچھا بھائی کیا دعا مانگی؟ کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ یاد نہیں ہے. واہ بھائی واہ, دعا بھی کیا مانگی کہ طوطے نے جو رٹی ہوئی تھی وہ بس پڑھنی شروع کر دی اور پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگا. تو بھائی دعائیں مانگنا اور چیز ہوتی ہے اور دعائیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے. آج کل ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں, ہم دعائیں پڑھتے ہیں, اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہم صحیح طرح سے دعائیں مانگنے لگ جائیں تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بدل کے رکھ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں, وہ پروردگار عطا کرنے والا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ بھئی میرے بارے میں جب پوچھنا ہے نا تو ہر کسی سے مت پوچھنا, کسی کو کیا خبر, جاننے والوں سے پوچھنا, وہ تمہیں بتائے گا کہ ہم کتنے کریم ہیں, کتنے رحیم ہیں, کتنے غفور ہیں, کتنے ہم مہربان ہیں اپنے بندوں کے اوپر. کسی جاننے والے سے سوال پوچھنا, وہ تمہیں صحیح بتائے گا. بنی اسرائیل میں قحط پڑتا ہے, ایک آدمی ٹیلے کو دیکھ کر سوچتا ہے اتنا آٹا ہوتا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا, ہم اتنے کریم ہیں, فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا جائے. ایک زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے, اس کی پیاس بجھانے پر ہم اتنے خوش ہوتے ہیں, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہماری عطا کا کیا کہنا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, بال سفید ہو گئے, ہڈیاں کمزور ہو گئیں, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, وہ باغی بوڑھا اگر اس حالت میں ہمارے در کی طرف چل کے آتا ہے, ہم اس بندے کو ٹونٹ نہیں کرتے, تانا نہیں دیتے, تیرا جمال کدھر گیا, تیرا مال کدھر گیا, ہم اس باغی بوڑھے کے آنے پہ بھی اتنے خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا, وہ چل کے آتا ہے, میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھنا, وہ بتائے گا ہماری عظمت شان کتنی ہے, ہم دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ, تو بھائی ہمیں مانگنے میں خوب محنت کرنی چاہیے اور اپنی تنہائیوں میں, خلوتوں میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. رب کریم ہمیں اپنی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں, اس لیے کہ در دنیا میں ایک ہی ہے, در دنیا میں ایک ہی ہے, اور اسی در سے بادشاہ کو بھی ملتا ہے, اسی در سے گدھا کو بھی ملتا ہے, اسی در سے استاد کو بھی ملتا ہے, شاگرد کو بھی ملتا ہے, اسی در پہ امتی بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں, انبیاء نے بھی اسی در پہ ہاتھ پھیلائے.
در ایک ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھ کے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اے پروردگار، ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لیا، اے کریم آقا، ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، ہم صحت میں آپ کے محتاج، رزق کے بارے میں محتاج، آج لوگ پریشان ہیں اور ان کو بتانے والے کہتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ عملیات والوں کے پاس، فلاں جگہ چلے جاؤ، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ پروردگار انسان کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے۔ اس سے کیوں نہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے ہم کلامی کرے اور مانگے، اللہ رب العزت ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اے پروردگار، آج اس وقت ہم اپنے لیے انفرادی بھی مانگیں، اجتماعی دعائیں بھی مانگیں۔ میرے دوستو، ہم ہر طرف سے کٹ چکے ہیں، اب تو ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ اے پروردگار، اگر آپ نے بھی ہمیں اپنے در سے دستکار دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم تو آپ کے در پہ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ اب آپ کے در کے سوا ہمیں کسی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ رب کریم رحمت فرما کے ہمارے دامن بھر دیجیے، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کیا اچھی بات کہی، اس نے کہا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں۔ انسان جب پریشان ہو جاتے ہیں نا، تنگ دست ہو جاتا ہے تو بڑا گھبراتا ہے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، مگر اللہ میں کسی غیر کے در پہ چل کے نہیں جاتا، مانگتا تو آپ ہی سے ہوں، مسجد میں آ کے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی۔ جب کوئی محتاج ہوتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں شرمایا کرتا، جہاں ضرورت پوری ہوتی نظر آتی ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، مگر اللہ مجھے شرم آتی ہے غیر کی طرف چل کے جاتے ہوئے، اس لیے کہ لوگ مجھے آپ کا بندہ کہتے ہیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، جب بندے آپ ہی کے ہیں تو آپ ہی کے سامنے دامن پھیلائیں گے، آپ ہم پر مہربانیاں فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے صحیح انداز سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی